تکفیر سے اجتناب، یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو تکفیر نہیں کرتا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یار باقی بھی نہیں کرتے، نہ سب کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے چہرے پہ کیے ہوئے نقاب۔ جس طریقے سے آپ میک اپ شدہ چہرے کے اوپر گرم تولیہ پھیرے نا تو اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ میں آپ کو گرم تولیہ پکڑا دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ کہنا ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ نہیں نہیں نہیں، کوئی ایک بریلوی عالم جس کو سارے بریلوی اپنا لیڈر مانتے ہوں ہمیں ایک فتویٰ لکھ دے کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ سب کے سب اگرچہ ہمارے نزدیک گمراہ ہیں لیکن چونکہ کلمہ گو تو ہیں، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، سر ایک مولوی بھی تیار نہیں ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کافر سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان سمجھ رہے ہوں تو بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ مجھے اذن دے گا تو میں اس شخص کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا جس نے صدق کے دل سے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہوا، اس کے سوا اس کے پلے کوئی نیکی نہ ہوئی۔ وہ فٹ کر دیں یہ حدیث اس کے اوپر، یا ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے بطاقہ، کاغذ کے پرزے والی حدیث، کہ ایک شخص کے قیامت والے دن ایک پلڑے میں 99 دفاتر جو ہیں وہ رکھے جائیں گے گناہوں کے، دوسرے پلڑے میں صرف ایک پرچی، بطاقہ عربی میں پرچی کو، کاغذ کے پرزے کو کہتے ہیں، جس پہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اسے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ حدیث ہے بطاقہ ہی دوسرے فرقے پہ کوئی فٹ کر دے، جائیں دیوبندیوں سے فتویٰ لیں باقیوں کے بارے میں، کوئی بھی نہیں دے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ انڈکلیئرڈ کافر ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ جو نقاب تھے نا اس کے اوپر گرم تولیہ اللہ کے فضل سے ہم نے پھیرا ہے، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یار واقعی یہ تو اس طرح نہیں، یہ تو اندر سے تو یہ ہے۔ اگر کسی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو جاؤ لے کے دو فتویٰ، لے آؤ، ہم سب سے پہلے اپنے چینل سے اس فتوے کو اپلوڈ کریں گے، اس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ اگلا جمعہ وہاں پہ پڑھا گیا تو آپ پھر پکڑیے گا، اس کے خلاف کلپ نہ آگے تو پتہ چل جائے گا، تو ہم کانفیڈنٹ ہیں۔ تو یہ دوسری چیز تکفیر سے اجتناب۔ تیسری چیز سب کے لیے جذبہ محبت۔ ہم نے ہمیشہ یہ ترغیب دلائی ہے کہ بھائی سارے بھائی ہیں، علمی اختلاف کریں لیکن نفرت کسی سے نہ کریں۔ ڈاکٹر کا کام مریض سے نفرت کرنا نہیں ہے، اس کے مرض سے نفرت ہے، مریض کا علاج کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ترغیب دلائی کہ تمام مکاتبہ فکر کے پیچھے آپ نماز پڑھیں، جتنے مکاتبہ فکر آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، تکفیر نہیں کرتے تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اور اس میں ہم نے اس حد تک آگے گئے ہیں کہ صرف کہتے نہیں ہیں بلکہ پڑھتے بھی ہیں، اور میری تو ویڈیوز بھی اپلوڈ ہیں۔ صرف دو فرقوں کا مجھے جن کی میں تکفیر کرتا ہوں اس لیے کہ امت نے اجماع کیا، ایک اہل سنت کا فرقہ اور آف شوٹ نکلا ہوا فرقہ، اب تو اس وقت وہ نہیں ہے لیکن نکلا انہی میں سے ہے، قادیانی، جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، اور دوسرا اہل تشیع کا ایک آف شوٹ نصیریہ جو کہ شام کے اندر عرب ملکوں میں پایا جاتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، نعوذ باللہ، انہیں کہتے ہیں وہ رب ہے۔ یہ دو فرقے ہیں، ایک سنیوں کا فرقہ نکلا ہوا، ایک شیعہ کا، ان کو میں کافر سمجھتا ہوں۔ اس کے سوا جتنے فرقے ہیں میں سب فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب کے سب، علمی اختلاف سب سے رکھتا ہوں۔ تو یہ الحمدللہ نماز پڑھنے کی جو ترغیب دلائی، یہ چوتھی خوبی، اور پانچویں کہ ہماری یہ دعوت حق الحمدللہ ان تین فتنوں سے پاک ہے جس کی میں بار بار بات کرتا ہوں۔ نمبر 1 عورت کا فتنہ، نمبر 2 مال کا فتنہ، اور نمبر 3 مشہوری کا، فیم کا فتنہ۔ یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں اللہ کے فضل سے۔ بڑے بڑے انٹرنیشنل سپیکر ہیں، ان کو عورتیں ڈس گئی ہیں، مال ڈس گیا ہے، مشہوری ڈس گئی ہے، ہم تو گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ عورتوں والا کوئی معاملہ نہیں، مال کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے کوئی یہ بات نہیں کر سکتا۔ اور میں پہلے، آج تو میرے خیال ہے کئی سال ہو گئے میں نے یہ جملہ ہی ریپیٹ نہیں کیا، چلیں آج ہم آپ کو پرانا اپنا ایک جملہ سناتے ہیں کہ الحمدللہ میرے بھائیوں اور بہنوں، میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، میں اپنی ذات کی خاطر دین کو بیچ کے دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا اپنے لیے۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں، بلکہ مسلم شریف میں 5 بھی ثابت ہیں، 5 تکبیریں پڑھ کے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ فرقہ واریت میں پھنس جاتا ہے، اپنے بابوں کا دفاع کرتا ہے، اسے یہ فکر لگ جاتی ہے اگر اپنے فرقے کے خلاف بات کی تو مسجد کی کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی، تو میرا خرچہ کون اٹھائے گا، تو اس لیے وہ سچ بات نہیں کرتا۔ تو میں نے فرقہ واریت کو 4 کیا 5 تکبیریں پڑھ کے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت
بقیہ غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔